فاروق اعظم کا نرالا انداز ہے. فاروق اعظم کو اللہ کے نبی نے منتخب کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام کی عزت کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے عمر کی ضرورت. ساری دنیا سے کہا جا رہا ہے اسلام لے آؤ عزت ملے گی، مگر اسلام کی عزت کس میں ہے؟ عمر کے اسلام لانے میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بأبی جہل ابن ہشام. اے اللہ، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. تمام مسلمانوں کی عزت اسلام سے مل رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما. فاروق اعظم کا الگ مقام ہوا یا نہیں ہوا؟ سب کو عزت کے لیے اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو عزت کے لیے فاروق اعظم کی ضرورت ہے. نبی کی نظر انتخاب دو لوگوں پر پڑی، اے اللہ عمر کے ذریعے سے یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے. مگر اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ حضرت عمر کو چنا. حضرت فاروق، نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، نبی کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ بتاؤ؟ ارے ہوئی قبول نہیں ہوئی؟ اچھا آدھی قبول ہوئی یا پوری قبول ہوئی؟ عمر مسلمان بھی ہو گئے، اور عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی. مسلمان کہاں تھے عمر کے اسلام لانے سے پہلے؟ کہاں تھے؟ دار ارقم میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے. فاروق اعظم جیسے ہی دار ارقم میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے تو چند قدم چلے آپ اور عمر کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. کیوں؟ اللہ سے جو مانگا تھا وہ مل گیا، جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی. عمر آ گئے، عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت ملے گی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نماز کا وقت ہو گیا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے نماز؟ کہ دار ارقم میں پڑھیں گے. کہا نہیں، نماز بیت اللہ میں ہوگی، کعبۃ اللہ میں ہوگی، حرم شریف میں ہوگی. 39 مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں کو بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں. حضرت عمر اسلام لائے ہیں، اور لاتے ہی اسلام کو عزت ملنا شروع ہو گئی. فرمایا کہ چلیے اور حرم کے اندر نماز پڑھی جائے گی.